اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ کی فکر کے ساتھ علم نبوت کے اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. مولانا انشاءاللہ تشریف لائیں. ابھی آپ کے سامنے خطاب ہوگا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. صدق اللہ العظیم. وقال علیہ الصلاة والسلام ان العلماء ورثة الانبیاء والانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم والفضل فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ احسان اور سب سے زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، حدیث اور شریعت کی محنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی علم دین کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، طالب علمانہ نسبت عطا فرمائی، یہ دنیا کا سب سے قیمتی طبقہ ہے. ان کو ضیوف رسول اللہ کہا گیا ہے. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے میں مجھے اور آپ کو شمار فرمایا. یہ اللہ کا انعام ہے، ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس اسلامیہ کے اندر داخل ہو کر کے دین اور شریعت، حلال اور حرام سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا ہے نہیں؟ اور ہم جو یہاں پر نکل کے آئے ہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ ہم سب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے میں آئے ہیں، ہے نہیں؟ ہم جو یہاں پر آئے ہیں اللہ کی یہ توفیق ہے. بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں ایسے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن دنیا کے ماحول سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہوتی ہے. دنیا کے ماحول سے، کاروباروں سے نکل گئے، دھندوں سے نکل گئے، تجارتوں سے نکلے، نوکریوں سے نکل کے اللہ کے راستے میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طبقے کے اوپر یہ بہت بڑا انعام کیا ہے کہ ہم دعوت کی نسبت پر جو یہاں پر پہنچے ہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ ہم سب ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے میں آئے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب علم کے سلسلے میں فرمان ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ گھر لوٹنے تک اللہ پاک کے راستے میں ہے. گھر لوٹنے تک کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں. ہم مدارس کی چہار دیواریوں کے اندر ہمارا رہنا، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم اللہ کے دین کی محنت کے اندر ہیں. وہاں سے نکل کر کے ہم دعوت کے تقاضے کے اوپر یہاں پر آگے، یہ بھی اللہ کے دین کی محنت ہے نہیں؟ اس پر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہے نہیں؟ سب بشاشت اپنے اندر پیدا کریں کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے
کہ اللہ آپ نے ہمیں مدرسے کی محنت کے لیے قبول کیا ہے نا؟ اللہ آپ کا احسان ہے. پوری دنیا کے اندر مساجد کے علاوہ کہیں بھی آپ کو ایسا ماحول نہیں مل سکتا ہے جیسا ماحول مدارس کے اندر 24 گھنٹے قائم ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر مساجد تو مساجد ہے، مساجد سے ہٹ کر کے پوری دنیا میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ ایسا ماحول نہیں مل سکتا ہے. چھوٹا سا بھی اگر مدرسہ ہے، آپ غور کرو صبح سے شام تک کی ہماری جو زندگی ہے، اگر ہم ناظرہ کے طالب علم ہیں، ہم نکل کے اگر کسی کام سے باہر بھی جا رہے ہیں تو ہمارے کانوں میں پڑھنے والی آواز بھی قرآن پاک ہے. حفظ کے طلبہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، بڑا مدرسہ ہے. مسجد کے ماحول میں جاؤ، وہاں پر فقہ کی تکرار چل رہی ہے، وہاں پر نحو کی تکرار چل رہی ہے، وہاں پر صرف کی تکرار چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی محنت چل رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ قرآن صحیح سمجھ میں آ جاوے اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھ کر کے اپنی زندگی ہم صحیح بنا لیں اور امت کی ہم صحیح رہبری کر سکیں. اس کے لیے ایک ماحول مدرسوں کے اندر بنا ہوا ہے. اس ماحول سے اللہ پاک نے ہم سب کو جوڑا ہے نا. سب مل کر کے اس بات کی نیت کرو کہ میرے بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمیں 8 سال کی 5 سال کی 10 سال کی نیت کر کے مدرسوں کے اندر داخل کیا ہے. ہم یہ نیت کر لیں ہمارے ماں باپ نے 10 سال یا 9 سال کی نیت سے اداروں کے حوالے کیا ہے، لیکن ہم تو موت تک کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ ہے نا. نیت بہت بڑی دولت ہے نا. حدیثوں میں آیا نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے نا. کام کتنا کریں گے؟ کام اتنا ہی کریں گے جتنی زندگی ہے نا. کام اتنا ہی کریں گے جتنی زندگی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے اندر آپ نے عرب سے باہر بھی قدم نہیں رکھا. عرب کے اندر ہی آپ پھرتے رہے، عرب سے باہر بھی آپ کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن آپ کی نیت اور آپ کی فکروں کی برکت سے آپ کا لایا ہوا دین آپ کی زندگی میں ہی عرب سے باہر نکل گیا تھا ہے نا. اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عالم کے گوشے گوشے کے اندر پھیل گیا ہے نا. عالم کے گوشے گوشے کے اندر پھیل گیا. جب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام شروع کرے، ابتدائی زمانے کے اندر جب محنتیں ہو رہی تھی، بنگلے والی مسجد ہے، کسی وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آگے چل کر کے جب تم مسجد کی تعمیر کراؤ، آگے چل کر کے تم جب مسجد کو بنانا تو دیکھو ادھر طرف جو ہے تھوڑا کھڑکیاں زیادہ لگانا، اس لیے کہ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے، ٹھنڈے ممالک کے ایسے ملکوں کے لوگ آئیں گے جن کے پاس برف پڑتی ہے، جن کے پاس ٹھنڈی ہوتی ہے، گرمی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو سہولت رہے، اس لیے تم ادھر ذرا زیادہ کھڑکیاں لگانا تاکہ ٹھنڈک رہے. تو ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جو حضرات بیان سننے کے لیے بیٹھتے تھے وہ ہندوستان کے بھی نہیں تھے پورے، بلکہ صرف میواتیات ہیں. میواتی لوگ بیان سن رہے ہیں اور نیچے منڈی کر کے ہنس رہے ہیں، نیچے منڈی کر کے ہنس رہے ہیں کہ بڑے میاں جو ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے، افریقہ کے لوگ آئیں گے، امریکہ کے لوگ آئیں گے، دلی میں ہماری بات نہیں سن رہے کوئی بھی. ہم محنت کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو مسجد کی دعوت دیتے ہیں، تو ہماری بات سننے کے لیے لوگ دلی کے لوگ بھی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ افریقہ اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا ہے کہ اس مسجد کے اندر پورا عالم آ رہا ہے. نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت ایمان والے کے عمل سے بڑی ہوئی ہے نا. اسی لیے میرے بھائی یہاں پر جو ساتھی بیٹھے ہوئے نا، جو علماء، جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امت کا سب سے قیمتی طبقہ ہے نا. اس کے اندر کون حضرت مدنی چھپے ہوئے ہیں، کون حضرت تھانوی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کون جو ہے حضرت نانوتوی چھپے ہوئے ہیں، کون حضرت گنگوہی کی شکل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا وقت ہی بتائے گا اور ان کے اندر کی صالحیت اور ان کے اندر کی پاکیزگی بتائے گی کہ کون کس محنت کے لیے قبول ہو جائے گا. ہم سب کو نیتیں کرنا ہے، بڑی بڑی نیتیں کرنا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں 9-10 سال کے لیے فارغ کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کا مبارک دین پورے عالم میں پھیل جاوے، اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو لگائیں گے.
اپنی زندگیوں کو، پوری زندگیوں کو فارغ کریں گے. مسجد کے ماحول کے اندر ہم جب مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان فکروں کے اندر رہیں گے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کو ہم موت تک کریں گے اور پورے عالم میں کریں گے. ہے نا؟ یہ نیتیں اپنی روزانہ بنانا ہے. صبح اٹھتے ہوئے یہ نیتیں بنانا، رات میں سوتے ہوئے یہ نیتیں بنانا کہ آج کچھ نہیں ہو سکا، آج اللہ کے دین کی مبارک محنت کا کام مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، انشاءاللہ کل سے میں مضبوطی کے ساتھ کام کروں گا. ہے نا؟ یہ فکریں، یہ ارادے ہم بنائیں گے، اللہ ہم سب کو قبول کریں گے. ہے نا؟ علم کے ساتھ ہماری نسبت جوڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا بہت بڑا مقام بتایا ہے، بہت بڑا مقام بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی بہت بڑی ذمہ داریاں بتائی. سب سے پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے علم کا یقین پیدا کریں گے. اپنے علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن والی محنت کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑا ہے، اس قرآن والی محنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں رکھی ہیں. ساری کامیابیاں پکی بات ہے. قرآن اور حدیث کی جس محنت کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا ہے، اسی محنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا کے سارے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری آخرت کے سارے مسائل کو بھی اللہ حل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف انداز کے اندر فرمانے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ ہم روزی چاہتے ہیں نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو کھلاویں. ان اللہ هو الرزاق، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کی حدیٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو آپ نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اپنے آپ کو جمائیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو ہم دیں گے، روزی تو ہم دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، سارے مسائل کو حل کر دیں گے. اس علم کے اندر بہت طاقت چھپی ہوئی ہے، بہت طاقت چھپی ہوئی ہے، بہت طاقت چھپی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے سینوں کے اوپر وہ طاقت نہیں ہے، میرے اور آپ کے سینوں کے اندر جو ہے اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ اللہ نے ہم کو جو علم دیا ہے، اس علم کو ہم عظمت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ لیں گے اور اس علم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے. اللہ پاک ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کریں گے. اللہ نے علم کی برکت سے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کی فضیلت سمجھانے کے لیے ایک واقعے کو پارے 19 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر یہ ہے، ہدہد نے آ کر کے جب بہت ساری کارگزاریاں سنائی، سناتے ہوئے ہدہد نے یہ بھی کہا تھا کہ بلقیس کے پاس ایک تخت ہے، ایک تخت ہے بلقیس کے پاس، بہت زبردست ہے، اچھا ہے تخت. یہ ساری کارگزاری جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو دعوت دی اور بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اس کا جو تخت ہے اس تخت کو اپنے پاس منگوا لیا جائے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں بیٹھے بیٹھے ساتھیوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ بلقیس کا جو تخت ہے وہ تخت میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہا میں لے کے آؤں گا. کب تک لاؤ گے؟ کہا کہ آپ دربار میں بیٹھے ہو، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. ایک دوسرا جن بیٹھا ہوا تھا، بزرگ اچھا جن تھا، اللہ والا جن تھا، عالم تھا، کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ حضرت میں لے کر کے آؤں گا، میں لے کر کے آؤں گا. کب تک لاؤ گے؟ کہا کہ پلک جھپکنے کے اندر لے کے آ جاؤں گا. پلک جھپکنے کے اندر لے کر کے آ جاؤں. اللہ نے اسے نقل فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن نے یہ کہا آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں گا.
قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، جس کے پاس زبور کا علم تھا، اس عالم نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس اس تخت کو لا کر کے رکھ دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ، یہ کہا اور پلٹ کے دیکھا تو تخت تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طاقت ہے، یہ اس آدمی کی طاقت نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طاقت ہے۔ وہ کون جن تھا جو ایک پلک جھپکنے کے برابر ہزاروں کلومیٹر سے لا کر کے تخت کو رکھ دیا؟ اللہ تبارک، اس کا نام آصف ابن برخیہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا نام نقل نہیں فرمایا، اللہ نے اس کی صفت نقل فرمائی، الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس اللہ کے کلام کا علم تھا، اس کے علم کی یہ طاقت ہے کہ دنیا اس کی مٹھی کے اندر ہے۔ اس کے علم کی یہ طاقت ہے کہ دنیا اس کی نگاہ میں مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی جس وقت حضرت اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کا جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا داروں اور دینداروں کا تقابل پیش فرمایا ہے۔ دنیا داروں اور دینداروں کا، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم الہی ہوتا ہے، جن کے پاس کتاب الہی ہوتا ہے، جن کے پاس جو ہے علوم دینیہ جن کی زندگی کے اندر حقیقت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے دنیا اگر ساری زیب و زینت کے ساتھ بھی اگر ان کے سامنے آ جاوے تو ان کی نگاہ میں وہ مینیوں سے بدتر ہوتی ہے۔ اہل علم کی یہ شان ہوتی ہے، اہل علم کو اللہ یہ شان دیتے ہیں کہ اگر دنیا ساری رنگینیوں کے ساتھ، اگر سارے چوچلوں کے ساتھ بھی اگر دنیا آ جاوے تو پھر وہ ساری دنیا ان کی نگاہ میں مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کی نمائش اور اپنی دنیا کے اظہار کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قارون کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون کے بعد مال تھا، کوئی جشن کا دن تھا، اس جشن کے موقع پر اس مال کی نمائش کے لیے باہر نکلا، اس مال کو لے کر کے نمائش کے ساتھ لوگوں کے اندر جشن کی شکل میں، اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں باجے بجاتے ہوئے ہنگامے کے ساتھ نکلا۔ اس وقت پہ جو بیچارے سیدھے سارے لوگ تھے، جن کی زندگی کے اندر علوم دینیہ جن کی زندگی کے اندر نہیں ہے، ان کی زبانوں پہ کیا جملہ ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے قارون کتنا قسمت والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کو چاہتے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبتیں تھیں، ان کی زبانوں پہ یہ جملہ ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے، قارون کتنی بڑی قسمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس ماحول میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے، جس ماحول کے اندر یہ جملہ کہا جا رہا ہے، اسی ماحول کے اندر چند ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کی نگاہ میں قارون کے مال کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ان کی زبان کے اوپر جملہ کیا ہے؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، وَيْلَكُمْ، ہائے تمہارا ناس ہو جائے، اللہ کی طرف سے ایمان والے کو ملنے والا جو ثواب ہے یہ بہت بہتر ثواب ہے۔ ثواب اللہ خیر، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا بہت بہتر، بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ کون تھے؟ کن کی زبان کے اوپر یہ جملہ آیا؟ اللہ پاک نے ان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، جن کو اللہ نے دینی سمجھ سے نوازا تھا، جن کو اللہ نے دین کا فہم عطا فرمایا تھا، ان کی زبان پہ جملہ تھا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک نسبتوں سے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاف انداز میں فرما رہے ہیں امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے، سب سے بہتر طبقہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلم ہو یا تعلیم ہو، سیکھنا ہو یا سکھانا ہو، یہ امت کا سب سے بہتر طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔
اس کی قدردانی ہو، اس کی عظمت ہو، اس کا احترام ہو، مدارس کے لیے دعائیں ہوں، مدارس کی مضبوطی کی فکر ہو، اور مدارس کے اندر تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہم مدرسوں کے اندر رہنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی اگر توفیق عطا فرمائی تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی محبت کی بات ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے مدرسے کے اندر داخل کیا ہے۔ ورنہ جس گاؤں میں میں پیدا ہوا، جس بستی کے اندر میں پیدا ہوا، میرے ساتھ میرے ہم عمر کتنے بچے بچیاں پیدا ہوئے تھے، سب مدرسے کے اندر نہیں آئے۔ کوئی انجینئرنگ کی طرف چلا گیا، کوئی ڈاکٹری کی طرف چلا گیا، کوئی دوسری ڈگریوں کی طرف چلا گیا۔ میرا انتخاب قرآن کے لیے اللہ پاک نے کیا، میرا انتخاب حدیث کے سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا۔ یہ کوئی خامخواہ نہیں ہوا، بلکہ هو اجتباکم، اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا ہے، اس پر ہم شکر ادا کریں، ہے نا؟ دنیا کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان فکروں کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر اس علم کا مضبوطی کے ساتھ یقین پیدا کریں کہ یہ علم ہماری دنیا بھی بناوے گا، یہ علم اور یہ علم کی محنت، یہ علم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا اور اس علم کو امت میں پہنچانے کی فکر کرنا، یہی علم ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے گا۔ اس کے بارے میں مضبوطی اور یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایسے یقین پیدا کرنا ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت کے خطرناک قسم کے ماحول کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محنت کو لے کر کے کھڑے ہوئے۔ آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، آپ کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں، آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ایسے ماحول کے اندر آپ محنت لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، لیکن آپ کی زبان پہ جملہ ہے لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے، اگر سورج میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ کے اندر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں، تب بھی میں اس محنت کو، اللہ نے جو مجھے محنت دی ہے اس محنت کو میں نہیں چھوڑوں گا، ہے نہیں؟ سارے مخالفین مخالفت کے اوپر ہے، سارا باطل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر کوئی موافقت اور کوئی ساتھ دینے کا، کوئی محبت کا، کوئی نرم گوشے کا ماحول نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان پہ جملہ ہے انی اریدہم کلمتن، میں ان سے ایک بات چاہتا ہوں، میں صرف ان عربوں سے ایک بات چاہتا ہوں، اگر یہ میری ایک بات کو مان لے تدین بها العرب، سارا عرب ان کا فرما بردار بن جائے گا، وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، سارا عجم ان کا غلام بن جائے گا، سارا عجم ان کو جزیہ دینے کے اوپر مجبور ہو جائے گا، ہے نہیں؟ کوئی حالات موافق نہیں ہے، پیٹوں پہ پتھر بنا ہوا ہے، کھانے کے لیے برابر کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، اور چٹان جب صحابہ سے نہیں ٹوٹ سکی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہ چٹان ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ جب چٹان کو اللہ کا نام لے کر کے مارا اور چٹان کے ٹکڑے ہوئے اور اندر سے روشنیاں نکلنا شروع ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے کہا ان روشنیوں کے اندر مجھے قیصر اور کسریٰ کے محل دکھائے گئے۔ منافقین پیچھے پلٹ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، منہ میں پانی نہیں ہے، پیٹ میں غذا نہیں ہے، اور یہ لوگ اس زمانے کی سپر پاور حکومتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیسا یقین اپنی محنت کے اوپر ہے کہ صحابہ کو لے کر کے صحابہ بھی جم رہے اور آپ بھی اپنے آپ کو جما رہے، آپ بھی اپنے آپ کو جما رہے، اور زبانوں پہ کیا جملہ ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ ہم تو سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا میں عیش نہیں چاہتے، ہمیں دنیا میں کوئی عیش نہیں چاہیے، ہم تو دنیا کے اندر مجاہدات کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، فکروں کے ساتھ اپنی زندگی کو کاٹیں گے، امت کے ایمان پر خاتمے کی شکلیں پیدا ہو جاوے، میرا وقت آ جاوے تو میری زبان پہ کلمہ آ جاوے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے نہیں؟ کیا زبانوں پہ جملہ ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
اور کیا کہہ رہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ ہم موت تک محنت پہ رہیں گے، موت تک محنت پہ رہیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جملوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم موت تک رہیں گے، ہم بھی انہی کی روحانی اولاد ہے، ہمیں بھی نیت کرنا ہے کہ ہم دنیا کے مسائل آئیں گے، دنیا کے حالات آئیں گے، دنیا کے دھندے سامنے آئیں گے، ہم صاف کہہ دیں گے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ ہم تو آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے۔ اور کب تک کام کرنا ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری آخری سانس ہے، ہم اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ان فکروں کے ساتھ میرے بھائی ہم سب کو اپنے آپ کو محنتوں پہ ڈالنا ہے، یعنی اور میرے بھائی دیکھو اس زمانے کے اندر سارا باطل جتنا اسلام کے خلاف باطل ہے وہ سارا باطل اس فکر کے اندر ہے کہ اسلام کو مٹا دو، یعنی اسلام کو مٹا دو، اور جتنا بھی اسلام کے خلاف کر سکتے ہو کر لو، لیکن میرے بھائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انسانیت مکاریوں پہ لگی ہے اور اللہ پاک مکاریوں کا جواب دینے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ جواب دینے پہ آ جاوے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ ہم نیتیں کریں کہ اللہ دین کی خاطر ہماری جو صلاحیتیں استعمال ہو سکتی ہیں ہم ہماری صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی اتنے حالات اچھے ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایمان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، قرآن اپنے سینوں میں رکھ کر کے ہم رہ سکتے ہیں، اور ہم محلے کے بچوں کو پکڑ کر کے قرآن سکھا سکتے ہیں۔ خود قرآن ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن اہتمام کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ امت کے اندر، امت کے اوپر دنیا کے بعض ملکوں میں ایسا دور بھی گزرا ہے جہاں پر اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا، قرآن کا نسخہ رکھنا بھی جرم تھا، اور دین کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا بھی جرم تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، جن حضرات نے بعد میں ان ملکوں کا سفر کیا ہے ان حضرات نے بیان کیا کہ 100 سال بعض ملکوں پہ ایسے گزرے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینا اور قرآن کا پڑھنا جرم تھا، لیکن 100 سال کے بعد وہ ملک آزاد ہوا ہے، تب بھی اس ملک کے اندر حفاظ ملے ہیں، تب بھی ان ملکوں کے اندر قرآن سینوں میں رکھنے والے ملے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی محنت کی حفاظت خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے صاف انداز میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور محافظ بھی ہم ہیں، یعنی اس دین کی، اس شریعت کی، اس قرآن کی حفاظت تو اللہ پاک کریں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو طلب کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ اے اللہ ان حفاظت کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں آپ مجھے بھی قبول کر لیجیے، اس میں آپ مجھے بھی قبول کر لیجئے، اس لیے کہ میرے بھائی اگر میرے اندر طلب نہیں ہوگی، اگر میرے اندر عاجزی نہیں ہوگی، اگر میرے اندر جو ہے ہمارا مزاج اگر دینداری کا نہیں ہوگا تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے صمد ہے ویسے اللہ کا مبارک دین بھی صمد ہے۔ اللہ جیسے بے نیاز، اللہ کا دین بھی بے نیاز، میرے اور آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی، اللہ ہم کو سائڈ میں کریں گے اور ایسوں کو لے کر کے آئیں گے جن کے بارے میں ہمیں مسلمان ہونے کا بھی گمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان کو مسلمان ہی نہیں بلکہ بڑا پکا ایمان والا بنا کر انہیں ہمارا امام بناویں گے اور ہمیں ان کی اقتدا میں چلنا پڑے گا۔ یعنی آپ سفر کرو، ملک سے باہر نکلو، ملک سے باہر اللہ کے دین کی نسبت پر نکلو، بہت سارے ملکوں میں سفر کرنے سے اندازہ ہوتا کہ میرے بھائی بعض ملکوں کے اندر ایسے ایسے لوگ دیکھنے کے اندر آتے ہیں کہ ماں بھی کافر ہے، باپ بھی کافر ہے، 8-10 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے، 8-10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا، دین سیکھنے کی غرض سے مدرسے میں داخل ہو گئے، وہاں جانے کے بعد استعداد اچھی تھی، اساتذہ نے توجہ دی، بہترین عالم بن گئے اور مرکز کے امام بنے ہوئے ہیں، جو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، جو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، جو صدیوں سے مسلمان ہیں،
ایسے بہت سارے افراد ان کے پیچھے مقتدی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جس کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ کر کے امام بن کر کے، مدرس بن کر کے، معلم بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی آیت مبارکہ صاف انداز کے اندر امت کے اندر عملی طور پہ سمجھا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے ہٹے گا، اے ایمان والو تم میں سے جو دینی محنتوں سے، دین کی فکروں سے ہٹے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے کر کے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے حق میں متواضع ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، غیروں کے حق میں سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا دین کی محنت کے لیے، دین کے علم کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے کسی شخص کا قبول ہو جانا یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، اللہ علم والا بھی ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی یہ جو سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ آپ حضرات کو جو جوڑا جاتا ہے، میرے بھائی دیکھو یہ جوڑ بڑائے جوڑ نہیں ہے، خالی برکتاً آپ کو بلا لیا گیا اور آپ یہاں پر آ کے حاضری ڈال دیے چلے گئے، نہیں میرے بھائی، ہم سب کو مل کر کے فکر کرنا ہے، ہم سب کو مل کر کے فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک دین کی ذمہ داری جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس مبارک ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کریں۔ ابھی پڑھنا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کی فکر کرنا ہے، دین سکھانے کی فکر کرنا ہے، جو بے طلب بندے ہیں ان کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی فکر کرنا ہے، یہ سارے کام ابھی سے مختصر انداز میں ہم سب کو چھوڑنا، ہم سب کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم اپنے مدرسے سے 24 گھنٹے کی جماعتوں کے ذریعے سے گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگوں کے ایمان کی فکر کرنا، اگر ہم عالم ہیں، مدرس ہیں، امام ہیں تو اپنی اپنی مسجد کے ماحول کے لوگوں میں دین کو سکھانا اور ان کو لے کر کے گاؤں دیہاتوں کے اندر جانا، یہ فکریں ہم سب کو کرنا ہے۔ ان فکروں کے اندر کیسے مضبوطی پیدا ہو جائے، ان فکروں کے اندر کیسے جان پیدا ہو جائے، اس جان کے پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایسا جوڑا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو ایسا کبھی کبھی جوڑا جاتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے جوڑ بڑھائے جوڑ نہ سمجھیں، بلکہ یہاں پر جس نشست کے اندر جو بات آئے اس کو ہم غور سے لیں اور لے کر کے یہ سوچیں وہ بات میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میرے ذریعے سے وہ بات قابو میں آ رہی یا نہیں آ رہی۔ اگر میرے ذریعے سے وہ بات قابو میں آ رہی بہت اچھا ہے، اگر نہیں آ رہی تو میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں قابو میں لاؤں گا، میں آج سے فکر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں قابو میں لاؤں گا۔ یہاں سے نیت کر کے فکر کر کے جانا ہے۔ مختلف نشستیں ہوں گی، ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتائی جائیں گی۔ اس وقت پورے عالمی سطح کے اوپر تقاضے بڑھ رہے ہیں، تقاضے بڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھو میرے بھائی ہر تقاضا اہل علم سے متعلق ہے، ہر تقاضا اہل علم سے متعلق ہے۔ اہل علم کے علاوہ جتنے بھی طبقے ہیں، کوئی کسی شعبے میں فٹ ہوگا، کوئی کسی شعبے میں فٹ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دین کے ہر شعبے میں چل سکتے ہیں، دین کے ہر شعبے میں چل سکتے ہیں، کیونکہ مدارس کی برکت سے وہ دین کے ہر شعبے کے دین سے واقف ہوتے ہیں، ہر شعبے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر شعبے کے کیا مسائل ہیں، اس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ اس وقت پورا عالم ہمارے ملک کی طرف آ رہا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ ہمارا اگر داعیانہ مزاج اگر نہیں ہوگا، اگر ہمارا دعوت کا مزاج اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم جو ہے پڑھ تو لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، اللہ توفیق دے دے تو پڑھا بھی لیں گے، لیکن پوری امت کا درد اور پوری امت کی فکر میرے اندر آ جاوے، اس سے ہم تھوڑا سا اس اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں گے۔ حالانکہ میرے بھائی
تعلیم بھی ہماری ذمہ داری ہے، تزکیہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے امت کے اندر دعوت کی مبارک محنت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، سارے کام ہمارے ہیں. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثتم میسرین، اللہ نے تم کو بھیجا ہے، اللہ نے تم کو مبعوث کیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. حضرات صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابتعثنا اللہ، کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں. ہم اللہ کی مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں. ومن ضیق الدنیا الى سعتها، دنیا کی تنگیوں سے، دنیا کی کشادگیوں کی طرف ہم لے کر کے جاویں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، دنیا کے ظلم و ستم سے دنیا کے انصاف کی طرف ہم امت کو لے جانے والے بنے. اس کے لیے میرے بھائی یہ جو نشستیں ہوں گی، یہ جو آپ کو جوڑا گیا ہے، ان کو ہم غنیمت سمجھیں، ان کو ہم سب مل کر کے غنیمت سمجھیں. جتنے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، کوئی بھی بیٹھ کر کے یہاں پر بولے یا سامنے بیٹھ کر کے کوئی بھی سنے، سب محتاج ہے، سب کو ضرورت ہے. سب کو ضرورت ہے کہ ہم جانے سے پہلے ایک فکر یہاں سے لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے علاقے کے اندر ہم محنت کریں گے. اپنے علاقے کے اندر ہم محنت کریں گے. اپنے علاقے کے اندر ہم اپنے مدرسے کو سارے قوانین کے ساتھ، سارے آداب کے ساتھ، ہم داعیانہ فکروں کے ساتھ ہم اپنے مدرسے کے اندر اہتمام کے ساتھ اساتذہ کی سرپرستی میں چلیں گے. تو ہم اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، اور ہم مدرسے کے ذمہ داروں کے دل کا سکون بھی بنیں گے، اور ہم ساتھ میں ایک بہترین داعی بھی بن کر کے نکلیں گے. بعض مرتبہ میرے بھائی مدرسے میں پڑھتے ہوئے اساتذہ سمجھاتے 24 گھنٹے کی جماعت میں چلو، کبھی کبھی جماعت کے اندر چلو، یا محلے کی مسجد میں گشت ہے چلو ساتھ چلو. تو ہم جو طلبہ ہوتے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہیں ہم کو مذاق دکھتا یا ہم کو ایسی دکھتا. لیکن یاد رکھو میرے بھائی، طالب علمی کے زمانے میں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن طالب بن کر کے چلیں گے. فراغت سے پہلے اللہ شرع صدر نصیب فرما دے گا. فراغت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اہتمام کے ساتھ دین کی مبارک محنت کی اہمیت ہمیں سمجھا دیں گے، اور ایسا سمجھائیں گے کہ پھر دین کے اوپر اپنی جان لگانا اور دین کے اوپر جو ہے اپنے جذبات کو قربان کرنا، اللہ کا مبارک دین چمک جاوے، میری دنیا اور آخرت بن جاوے، میری دنیا کے سارے مسئلے عافیت کے ساتھ حل ہو جاوے، میری آخرت کے سارے مسئلے عافیت کے ساتھ حل ہو جاوے. یہ فکریں ہمارے اندر عافیت کے ساتھ پیدا ہوگی جب ہمارا یہ مزاج بنے گا کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو مقصد بناویں. اس کے لیے میرے بھائی یہ جو جوڑا گیا ہے، ابھی نشست ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے بعد پھر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم لوگوں کو پھر جوڑا جائے گا. عصر کی نماز کے بعد جو ہے پھر ہمیں اہتمام کے ساتھ جو ہے بٹھا کر کے مدرسوں کی کارگزاری دی جائے گی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی یہاں پر بات ختم ہونے کے بعد مختلف مدارس کے طلبہ آئے ہیں، ان طلبہ کو پرچے دیے جائیں گے. ان طلبہ کو پرچے دیے جائیں گے. ان پرچوں کے اندر ہر مدرسے کے اعتبار سے آپس میں بیٹھنا، ہر مدرسے کے طلبہ آپس میں بیٹھنا، بیٹھ کر کے ہمارے مدرسے کے طلبہ کی تعداد کتنی ہے، ہمارے مدرسے کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ہم دعوت کے اعتبار سے 24 گھنٹے کی جماعتیں ہیں. اگر دارالاقامہ کا مدرسہ ہے، دارالاقامہ کا اگر مدرسہ ہے تو اس مدرسے کے اندر جو ہے ہم مدرسے میں تعلیم ہے، اور مدرسے میں ملاقاتوں کا نظم ہے، اور مدرسے کے اندر جو ہے ہفتے واری گشت کا نظام ہے، 24 گھنٹے کی جماعتوں کا نظام ہے. یہ موٹے موٹے کام ہمارے مدرسے میں ہوتے یا نہیں ہوتے؟
اگر نئے ہوئے تو بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر ہو رہا تو بھی کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے، ہو رہا تو اللہ کا انعام ہے، نہیں ہو رہا تو یہاں سے ارادہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ مطالبہ بھی جو ہے کوئی چھوٹے بچوں سے نہیں ہے، بڑی عمر کے طلبہ سے یہ مطالبہ ہے، تو آپس میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا کارگزاریوں کو اگر مرتب کر لے، اور کارگزاری کے اعتبار سے جو، اور اسی طریقے سے آپس میں بیٹھ کر کے یہ سوچنا ہے کہ 1-2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد ماشاءاللہ 6 ماہی کی چھٹیاں آئیں گی، ان چھٹیوں کے اندر کون سے طلبہ 3 دن لگائیں گے، کون سے طلبہ 10 دن لگائیں گے، آپس میں ارادے کرنا ہے نہیں، ہماری تشکیل کوئی دوسرا نہ کرے، ہماری تشکیل ہم خود کریں۔ میں بھی تیار ہوں، اور کون تیار ہے بولو، ہے نہیں، ابھی سے اس کے عزائم، گزشتہ سال 10 دن کی جماعت 6 ماہی میں نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی، اگر نکلی تھی تو لکھ دیں، اگر نہ نکلی تھی تو بھی لکھ دیں، کوئی بات نہیں، ہے نہیں، اور پھر بیٹھ کر کے یہ کارگزاریاں مرتب کرنا، اور مرتب کر کے پھر جو ہے عصر کی نماز کے بعد مدارس کے اعتبار مرتب بھی کرنا، اور اپنے مدرسے کے کسی ایک بڑی عمر کے سمجھدار طالب علم کو طے کرنا کہ وہ آ کر کے کارگزاری سنائے، کسی ایک سمجھدار طالب علم کو طے کرنا کہ وہ آئے اور آ کر کے کارگزاری سنائے۔ یہاں پر کارگزاری ہوگی موٹے موٹے انداز میں، اور یاد رکھو کارگزاری والا عمل کوئی ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یا ہمیں کوئی امتحان لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کام کو بڑھانے کے لیے آپس کا مذاکرہ ہے، کام کو بڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو، ہو سکتا ہے کہ اب تک نہ ہوتا ہو لیکن فکروں سے اب شروع ہو جاوے، اس طریقے کے حالات اللہ پاک بناوے کہ عافیت سے شروع ہو جاوے۔ اسی لیے میرے بھائی موٹے موٹے انداز میں ابا حضرات کے سامنے پیپر دیے جائیں گے، ان پیپروں کو لے کر بیٹھیں، جو ہوتا ہو وہ لکھ دیں، جو نہ ہوتا ہو نہیں ہوتا بازو لکیر مار دے، کوئی بات نہیں، اہتمام کے ساتھ کارگزاری سنا دے۔ اسی کارگزاری کی روشنی میں عصر کی نماز کے بعد مقامی کام کی بات آئے گی کہ ہمیں مدرسہ اور مسجد کے ساتھ جڑ کر کے مدرسے کے ماحول کے ساتھ ہمیں دعوت کی محنت کو کیسے کرنا ہے، یہ موٹی موٹی باتیں آئیں گی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد عمومی اہم بات ہوگی، اس کے بعد آپ کا جوڑ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی ساتھی باہر جانے کی فکر نہ کرے، مسجد کے ماحول میں رہے، جو باتیں آئیں ان کے آپس میں مذاکرے کریں، آپس میں بیٹھ کر کے مذاکرے کرے، اور کھانا جا کر کے جب کھا لے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اگر تھوڑا سا وقت مل جاوے تو کچھ دیر آرام بھی کر لے، تاکہ چین و سکون مل جاوے، عصر مغرب کے بعد ہمارے اندر بشاشت رہے۔ یہ موٹے موٹے کام کر لیں گے اور ہم یہاں سے ایک ارادہ اور عزم لے کر کے چلے جاویں گے، اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تمام علماء اکرام اور مدارس کے طلباء جو تشریف لائے ہیں ہمارے اس جوڑ میں، ہم پرخلوص استقبال کرتے ہیں، مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں جیسی تفصیل بتائی گئی، الحمدللہ جب یہاں آج علماء کے جوڑ میں تشریف لائے ہیں، تقریباً 2 ڈھائی 3 مہینے سے فکر کی جا رہی تھی، سب منڈلوں کو پہنچ کر یہاں الحمدللہ دعوت دی گئی، اور بڑی اچھی تعداد میں الحمدللہ مدارس کے طلباء علماء یہاں جمع ہیں۔